اپنے انعامات میں سے بہت سے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی اور پھر فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، تم میرے ہی شکریہ پر رہ جاؤ گے، تم میرے ہی آگے اپنے سر کو جھکاؤ گے، تو یاد رکھو لأزیدنکم، میں تمہارے لیے ان نعمتوں کو، ان انعامات کو، اپنی رحمتوں کو، اپنی عطا کی ہوئی برکتوں کو میں تمہارے اوپر زیادہ کر دوں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ اور جس حالت میں بھی میں تم کو رکھتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں واشکروا لی، میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، تم انکار نہ کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کر کے اکیلے چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہمیں دنیا کے اندر تنہا چھوڑ دیا، ایمان کی دولت کے بعد اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا نظر کرم نہیں کیا۔ یاد رکھنا بس تمہارا کام یہ ہے، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ رب العزت کو پکارو، اللہ رب العزت کی یاد کیا کرو، اور پھر اتنی بات ضرور کہا کرو الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب کوئی مصیبت بطور آزمائش کے کسی کو پہنچتی ہے تو چاہیے اس کو یہ کہ وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم تیرے ہیں اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تو تیری ہی مخلوق ہیں، یا اللہ تو ہی ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم نے تیرے دربار میں ہی آخر کار حاضری دینی ہے، ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیجیے، ہماری اس تنگی اور پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ کو پکارے میں فوراً اس کو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو میرے بندے کو بتا دو فإنی قریب، کہ میں تو قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کہیں دنیا کے کسی اور کونے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں بیٹھ کے مجھے پکارے گا میں تیری پکار کو سننے والا ہوں، تیری پکار کا جواب دینے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے تو دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اللہ رب العزت کی ناشکری کرے تو دنیا آخرت کی ناکامی ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یار بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، وہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو یہ بات یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ میرے عمر تو وہ ہے کہ جس کے زبان اور جس کے دل پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اس کا ترجمہ پھر یوں ہوگا
عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے خلفاء میں سے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا و مولانا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق بنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر اسلام قبول فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیا والے تھے۔ اللہ رب العزت نے حیا کا جو تاج تھا ان کے سر پہ سجایا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام اسی طرح بے تکلفی کی حالت کے اندر بیٹھے رہے اور مبارک پنڈلیوں سے کپڑا شلوار کا اوپر تھا، تہبند کا کپڑا پنڈلیوں سے اوپر تھا، ذرا پنڈلیاں مبارک ننگی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بعد میں پوچھا کون ہے، تو عرض کرنے لگے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی اور فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی مبارک پنڈلیاں ڈھانپ لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کی صحبت سے فیضیاب ہو کر آپ علیہ السلام کے مبارک چہرہ کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے کر آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر کے نبی علیہ السلام سے اپنے تعلق کا اظہار کر کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی عشق کی باتیں کر کے نبی علیہ السلام کی رحمت کی چھاؤں میں ہو کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے کر جب واپس ہوئے، نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میرے باپ آپ کی خدمت میں تشریف لائے، آپ بالکل بے تکلفی کی حالت کے اندر بیٹھے رہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ بے تکلفی کی حالت کے اندر بیٹھے رہے۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ بے تکلفی کی حالت چھوڑ کر آپ تکلف سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، مبارک پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا، بالکل اس طرح تکیہ لگا کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ معاجرہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھو، یہ بات یاد رکھو، ارے میرا عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں حیا نہ کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شریف النفس آدمی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ تین باتیں قابل غور ہیں بہت زیادہ۔ نمبر ایک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایمان کی بات ہے۔ نمبر دو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ نمبر تین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ تین پہلو حضرت کی زندگی کے بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان۔ حضرت کے ایمان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بات اپنے صحابہ کو بتلائی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔
طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، زید فی الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے 10 صحابہ کا نام لیا، ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا اللہ رب العزت نے دنیا میں بتلا بھی دیا ہے، دکھلا بھی دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی، میرے پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو وحی آتی ہے تب بولتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو اس بات کا علم دیا تھا کہ عثمان جنتی ہے، عثمان اوپر سے اور اندر سے ایمان والے ہیں، پکے مومن ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے پھر اس بات کا حکم دیا کہ یہ پکے ایمان والے ہیں، یہ پکے مسلمان ہیں، آپ ان کو میری طرف سے جنتی ہونے کی بشارت دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے عجیب ان کو شرافت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو دیانت کی ایسا تحفہ عطا فرمایا تھا کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کیا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر ایک باغ کے اندر تشریف فرما، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا۔ کنویں کی منڈیر پہ آپ علیہ السلام اپنے مبارک ٹانگوں کو کنویں کے اندر اس طرح لٹکا کے تشریف فرما ہوئے۔ پھر جب پانی ٹھنڈا ہو، ٹھنڈی فضا ہو اور ہوا ٹھنڈی چل رہی ہو، پھر بندہ ذرا پرسکون ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر تم مومنین کے بارے میں کتنے حریص ہو، تمہارے دل کے اندر یہ کتنی تڑپ رہتی ہے کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان لانے کی حرص کے اندر، ان کے ایمان لانے کی خواہش کے اندر، ان کے ایمان لانے کی تڑپ کے اندر آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ آپ علیہ السلام اتنی پریشانی کے اندر رہتے کہ کہیں کوئی میرا امتی جہنم کے اندر نہ چلا جائے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، مسلمان نہیں ہے، یہودی کا جنازہ گزرا۔ آپ علیہ السلام نے جب جنازے کی طرف نگاہ مبارک پھیری اور اس طرح دیکھا، آپ علیہ السلام کی طرف صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے نبی السلام کی طرف دیکھا تو مبارک آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ جنازہ یہودی کا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جنازہ تو واقعی یہودی کا ہے، یہ مذہباً بھی یہودی ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ہے تو میرا امتی نہ، آج میرا ایک امتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ تڑپ ہے، یہ درد ہے اپنی امت کے بارے میں۔ اور پھر کبھی ایسے ہوتا تھا بندہ سکون لینے کے لیے نبی علیہ السلام باغ کے اندر کنویں کی منڈیر پر اس طرح تشریف فرما ہوئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک بات کا ارادہ کیا، میں نے کہا کہ آج کا دن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاروں گا، آج کہیں نہیں جاؤں گا۔ مسجد میں تشریف لائے، وہاں صحابہ کرام سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ باغ کے اندر تشریف لے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے کرو دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو بھی اندر آئے جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا، جب تک میں کہوں نہ۔ فرمایا اللہ کے نبی جیسے آپ کا حکم۔ نبی علیہ السلام اس طرح تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت بغداد کے بھی دروازے ہوا کرتے تھے، شہروں کے بھی دروازے ہوا کرتے تھے، محلوں کے گاؤں کا بھی دروازہ ہوا کرتا تھا، جو پرانے لوگ جانتے ہیں۔ جیسے لاہور کے اندر ابھی ہم دیکھتے ہیں کوئی لاہوری گیٹ ہے، پارٹی گیٹ ہے، اس طرح اس دروازے ہوتے تھے۔ تو خیر میں نے سمجھانے کے لیے بات عرض کی، تو فرماتی ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تشریف لائے۔ کوئی اور صحابی تو آ سکتے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آ کر پوچھا کہ
کس غرض سے تشریف لائے؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھ سے اجازت لینا. فرمایا جی پوچھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں گیا. جا کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر فی الباب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ، ان کو اجازت بھی دے دیجئے، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی بشارت بھی عطا فرما دیجیے. اجازت بھی دے دیجئے اور جنت کی بشارت بھی عطا فرما دیجئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر نبی علیہ السلام کو جس حالت میں دیکھا کہ تشریف فرما ہے، آ کر دائیں طرف اسی حالت میں تشریف فرما ہو گئے. ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤں تو نبی علیہ السلام کو بھی تکلف ہوگا کہ میرا صحابی ہے اور یہ کس طرح تکلف کے ساتھ بیٹھے، میں بھی اس طرح بیٹھوں. اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرید اپنے پیر کے پاس جائے، جب کوئی شاگرد اپنے استاد کے پاس جائے، جب کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے پاس جائے اور ادب کے ساتھ بیٹھے اور اپنے پیر کی، اپنے استاد کی، اپنے بڑے کی منشا کو دیکھیے وہ اس وقت چاہتا کیا ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھی اس طرح بیٹھ جاؤ تو اسی طرح بیٹھ جاؤ. اگر وہ چاہتا ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھو تو بالکل ادب کے ساتھ بیٹھو. یہ منشا سمجھنی چاہیے. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. کچھ دیر گزری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسی طرح دروازے پہ کھڑا ہوں. تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. پوچھا جی کہاں کا ارادہ؟ فرمایا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے. فرمایا میں جا سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی آئی مجھ سے اجازت لو، اجازت کے بغیر اندر جانے کا داخلہ اندر کا جو ہے وہ آپ نہیں جا سکتے. تو فرمایا کہ اجازت لے لے. حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں گیا. جا کر میں نے عرض کیا کہ عمر فی الباب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں موجود ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آپ ان کو اجازت بھی دے دیجئے اور جنت کی بشارت بھی دے دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بائیں طرف آ کر تشریف فرما ہوئے، بالکل اسی حالت میں جیسے پہلے دونوں یار بیٹھے تھے. حرکت تیسرا یار بھی اسی طرح بیٹھ گیا. جب تھوڑی دیر گزری تو نبی علیہ السلام اسی طرح تشریف فرما. پیار محبت کی گفتگو جاری ہے، پیار محبت کی باتیں جاری ہیں اپنے یاروں کے ساتھ. تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو یہ ترتیب کیسی ہے. اللہ نے ترتیب سمجھائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد ترتیب بھی اسی طرح ہوگی. دنیا میں رہنے کی، خلافت کی اور دنیا سے جانے کی بھی ترتیب یہی ہوگی. جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آ کر پوچھا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہے؟ فرمایا کہ باغ کے اندر موجود ہے. تو عرض کرنے لگے ملاقات کا ارادہ ہے. فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اجازت بغیر نہیں جا سکتے. تو فرمایا جی اجازت لے لے. دیکھیں کس طرح اپنے پیغمبر کی حکم کا خیال کیا. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم فرمانے لگے کہ عثمان آئے ہیں نا تو عثمان کو بھی آپ اذن لہ اجازت دو وبشرہ فی الجنہ اور جنت کی بشارت دو. لیکن ایک بات یہ ہے کہ میرے عثمان کو اس بات کی خبر دے دو کہ تم پہ ایک آزمائش آئے گی، اس آزمائش کے اندر ثابت قدم رہنا اور ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، دائیں طرف بھی جگہ نہیں ہے، بائیں طرف بھی جگہ نہیں ہے، بالکل سامنے آ کر تشریف فرما ہوئے. تو راوی کہتے ہیں جب میں نے یہ ترتیب دیکھی تو میں نے کہا کہ دیکھنا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ حضرات دنیا سے جائیں گے اسی ترتیب سے جائیں گے. آج بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، جو ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، جو ان کے ایمان کے اندر شک کرتے ہیں، میں ان کو اس بات کی دعوت فکر دیتا ہوں ارے اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں اللہ نے مال دیا، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کامل درجے کا ہے. اتنا ایمان
موجود ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا دور جنت البقیع کے اندر موجود ہے. یہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے جو سمجھدار آدمی ہے, جو عقل رکھنے والا آدمی ہے, جو فہم رکھنے والا آدمی ہے, جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے سوچ سکتا ہے کہ ان صحابہ کی عزت اور مقام کیا ہے, اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس بات میں سبق رکھ دیا کہ ارے تم ان کے بارے میں کبھی بات نہ کرنا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. من آذاہم فقد آذانی, جنہوں نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی, جنہوں نے مجھے تکلیف دی. فقد اذى اللہ, انہوں نے اللہ کو تکلیف دی. ومن اذى اللہ, جس نے اللہ کو تکلیف دی. فیوشک ان یؤخذہ, کہ ان قریب ان سے اللہ رب العزت معاوضہ کریں گے. ارے تم جا کر تو دیکھو نا. پھر میں پوچھتا ہوں, حضرت صدیق اکبر کا منکر, حضرت فاروق اعظم کا منکر, حضرت عثمان غنی کا منکر, حضرت حیدر کرار کا منکر, حضرت معاویہ کا منکر, دوسرے صحابہ کا منکر روزہ رسول پہ حاضری کیوں نہیں دیتا؟ میں پوچھتا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص مکہ اور مدینہ میں آئے, میرے مدینہ کے قریب آئے, حج کے لیے وہ آیا ہے, عمرہ کے لیے وہ آیا ہے, لیکن میرے روزہ پہ میرے پاس حاضری دے کے نہیں گیا, یہ بات یاد رکھو اس نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی والا معاملہ کیا ہے. ایک دوسری روایت میں فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اگر کوئی شخص میری وفات کے بعد میرے روزہ پہ آئے گا تو وجبت لی شفاعتہ, اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گی. پھر تیسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص میرے روزہ پہ آئے گویا کہ اس نے میری ہی زیارت کی ہے. تو یہ میں بات پوچھتا ہوں, ارے تمہارے اندر کس چیز کا بغض ہے کہ صحابہ کا بغض اپنے دلوں کے اندر لا کر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ نہیں جاتے؟ نہ ہی تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی, نہ ہی نبی علیہ السلام کی زیارت تم کر سکو گے. اہل سنت والجماعت کا یہ پختہ ایمان اور نظریہ ہے کہ ہم خلفائے راشدین اور سارے صحابہ اکرام کو معیار حق بھی سمجھتے ہیں, ہر قسم کی جرح سے پاک سمجھتے ہیں, اور تعدیل کا حکم ان پہ لاگو کرتے ہیں. ہم ان کو سگا سمجھتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے پکے مومن ہیں. پھر اس لیے سنی نعرہ لگاتا ہے, پھر سنی اس بات کا نعرہ لگا دیتا ہے خلافت راشدہ حق جاری آ رہا ہے, خلافت راشدہ حق جاری آ رہا ہے. میں کہتا ہوں سنیو, اپنے ایمان کو دنیا میں واضح کر دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ تمہارا گریبان پکڑے, ارے تم تو اہل سنت تھے, تم تو نبی اس کے صحابہ اور ان کے اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے, تم نے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم اپنے عقیدے کو درست نہ کر سکے. تو میں کہتا ہوں اپنے عقیدے کو واضح کر دو. اگر کوئی صحابہ کو ماننے والا ہے, اگر صحابہ پہ ایمان لانے والا ہے, اگر صحابہ کی صحابیت کا قائل ہے, ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی جرا کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اگر کوئی جرا کرتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اگر صحابہ پہ جرا کر کے ہم اس کو جہنمی سمجھتے ہیں, ہم اس کو مسلمان ہرگز نہیں سمجھیں گے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر میں پیش ہونا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. صحابہ اکرام کل بھی زندہ باد تھے, آج بھی زندہ باد ہیں, دنیا میں بھی زندہ باد ہے, قیامت والے دن بھی زندہ باد ہو. کیوں بھائی, اپنا عقیدہ واضح کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ذرا اونچی بات سے بتا دیں, کرنا چاہیے کہ نہیں جی؟ کہہ دیجئے بے شک اپنا عقیدہ واضح کرنا چاہیے. ہم اہل سنت ہیں, ہم بھی بحمداللہ تعالی اپنے ایک ایک عقیدے پر, اپنے ایک ایک مسئلے پر دلیل نہیں دلائل رکھتے ہیں, اور ہم صحابہ کے منکروں کو اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ تم نے جو عینت پہن رکھی ہے, ایک شخص نے سیاہ رنگ کی عینت پہنی, مجھے وہ شخص کہنے لگا یا دنیا کی تو ہر چیز کالی ہو گئی ہے. ایک شخص نے نیلے رنگ کی عینت پہنی, مجھے کہتا ہے یا دنیا کی ہر چیز نیلی ہو گئی ہے. ایک شخص نے سرخ رنگ کی عینت پہنی, وہ پہن کے مجھے کہنے لگا, کہتا ہے دنیا کی ہر چیز سرخ ہو گئی ہے. اور میں نے کہا خدا کے بندے, دنیا کی کوئی چیز سیاہ نہیں ہوئی, دنیا کی ہر چیز سرخ نہیں ہوئی, دنیا کی ہر چیز سبز نہیں ہوگی, بلکہ تو نے عینت ہی ایسی پہن لی ہے جس کی وجہ سے تجھے ہر چیز سبز نظر آتی ہے, تجھے ہر چیز سرخ نظر آتی ہے, تجھے ہر چیز کالی نظر آتی ہے. میں کہتا ہوں صحابہ ایمان سے خارج نہیں ہوئے, صحابہ اکرام پکے مومن تھے اور پکے مومن رہیں گے. صحابہ اکرام جنتی لوگ ہیں, جنت سے خارج نہیں ہوئے, اللہ کی رحمت کے سائے سے نہیں نکلے, نبی علیہ السلام کی امت سے نہیں نکلے. ارے تو نکلا ہے, تو نے تنقید کی عینت پہن لی ہے, اس لیے تو صحابہ کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو.
سے ہے کہ نہیں؟ ذرا بول کے تائید کیا کریں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ایک نوجوان ہوں اور مجھے بھی اپنی زندگی محبوب ہے, مجھے بھی اپنے دوست اور محلہ محبوب ہے, لیکن یہ بات میں واضح کر دوں, یہ کل کو یہ میری بات پوری دنیا میں جائے گی, میں یہ بات واضح کر دیتا ہوں, نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہو, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان ہو اور اللہ کے ولیوں کا دین ہو, ہم اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, ہم کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بیان کرنے والے تھے. ایک مرتبہ بیان کر کے چھت سے نیچے آ رہے تھے, توجہ میری طرف رکھیں, چھت سے نیچے آ رہے تھے, نیچے تشریف لائے, جس طرح ہمارے بزرگ موجود ہیں ان سے بھی زیادہ بوڑھا ایک بابا جی آئے, آ کے ان سے پوچھنے لگے ارے یہاں تو مولوی اسماعیل کا بیان تھا, وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فرمانے لگے وہ تو ہو گیا ہے. وہ فرمانے لگے میں تو بڑی دور سے آیا تھا بیان سننے کے لیے, یہاں تو بیان ہو گیا. مسکرا کے فرمانے لگے شاہ جی فرماتے ہیں میرا نام ہی اسماعیل ہے. وہاں سیڑھی پہ بیٹھے, اسی پوڑی پہ بیٹھ گئے, وہاں بیٹھ کر وہی سارا بیان سنا دیا وہ جو وہاں مجمع میں کیا تھا. وہ بابا جی چلے گئے. بعد میں ایک خادم نے پوچھا حضرت جی کیا بات ہے؟ میں نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے کہ تم نے وہی بات جو وہاں کی تھی وہی یہاں آپ نے عرض کر دی ہے, جو آپ نے وہاں بعد ارشاد فرمایا تھا یہاں بالکل بیان نہیں فرما دیا. حضرت شاہ جی کے جملے یہ اپنے اپنے دلوں پہ لکھنے والے ہیں, یہ تاریخ کے سینے کے اندر اب بھی محفوظ ہے. شاہ جی فرمانے لگے ارے میرے خادم تم میرے ساتھ رہ کے بات کو نہیں سمجھا, میں نے وہاں بھی بیان ایک اللہ کے لیے کیا تھا, یہاں بھی بیان ایک اللہ کے لیے کیا. ہمیں یہ کوئی بات نہیں ہے وہ 2 ایکڑ کے اندر مسجد ہو, کوئی 2000 لوگوں کا مجمع ہو, اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرا موقف یہ ہے مجھے اپنا بھی سنے مجھے بیگانہ بھی سنے, جس کا دل مانتا ہے وہ سنے, جس کا دل نہیں مانتا وہ بھی ایک مرتبہ ضرور سنے. میں کہتا کیا ہوں, سادوکی کی سرزمین کے اندر یہ بات میں ہر نوجوان تک پہنچا دینا چاہتا ہوں. اہل و سنت والجماعت انبیاء کی عصمت کو برحق مانتے ہیں. ہم انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کے ساتھ مکمل طور پر دشمنی رکھتے ہیں. اگرچہ انگریز نے اپنے پوتے کو جنم دیا جس کو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں, اس نے آ کر امت کے اندر فرقہ واریت کا بیج بویا اور الہاد کا پودا اس نے گاڑ دیا. نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر کے پہلے اپنی مہدیت کا کہ جی میں امام مہدی ہوں, پھر بعد میں اس نے یہ بات اعلان کی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر بعد میں اس نے نبوت کا اعلان کیا, ارے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر ایک وقت آیا اس نے کہا ارے تم ان کی کتابیں ازالت الافہام تو اٹھا کے دیکھو نا, ارے روحانی خزائن یہ ان کی کتاب تو اٹھا کے دیکھو نا. مرزے نے یہ بھوک ماری ہے. میں یہ بات بڑی جرت کے ساتھ اور اپنے سینے میں پتھر رکھ کے میں پیغام پہنچا رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے, کتاب کے اندر موجود ہوگی, حوالہ بھی درست ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا, کہتے ہیں مجھے ایک دن الہام ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد کہ اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, معاذ اللہ. پھر کہنے لگا, کہتا ہے میں اس کے بعد حاملہ ہوا, پھر جب میں حاملہ ہوا اس کے بعد میں سے میں ہی پیدا ہو گیا, میں سے میں ہی پیدا ہو گیا. استغفر اللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علیہ وآلہ. یہ بات یاد رکھو, میری زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ یہ میں بات عرض کروں, لیکن کل کو یہ نہ ہو میں نے اپنے کندھوں سے بوجھ اتار دیا ہے. سادوکی کے لوگوں اور میرے محترم دوستوں, تم اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات یاد رکھو اور اپنی اولادوں کو جا کے یہ بات سمجھاؤ کہ اہل و سنت اور دین اسلام اس کے ساتھ قائم رہو. یہی پر حق ہے, یہی سچا مذہب ہے, یہی سچا دین ہے, اس کے ساتھ جڑے رہو. آج کل بہت سے ڈاکو موجود ہیں, کوئی تمہیں الہاد کی طرف لے جائے گا, کوئی بدعت کی طرف لے جائے گا, کوئی گمراہی کی طرف لے جائے گا. یہ بات یاد رکھو, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میری امت کے اندر 73 فرقے
چکے ہوں گے. یہ بات یاد رکھو, اس فرقہ سے مراد دیوبندی نہیں ہے, اس فرقہ سے مراد بریلوی نہیں ہے, اس فرقہ سے مراد اہل حدیث نہیں ہے, اس فرقہ سے مراد جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں. جو حمیہ ہے, قدریہ ہے, امامیہ ہے, اثنا عشریہ ہے, یہ فرقے پیدا ہو چکے ہیں اور 72 پورے ہو چکے ہیں. 73ویں فرقے کو اہل سنت کہتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نجات پانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, ما انا علیہ و اصحابی, وہ میرا اور میرے صحابہ کی اتباع کرنے والا اہل سنت ہو. اور قرآن پاک چوتھی پاری کے اندر فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے, چمکدار ہوں گے. فرمایا وہ کون ہے؟ ہم اہل سنت والجماعہ, وہ اہل سنت والجماعت ہیں. اور وہ تسود وجوہ, جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل البدع والضلالہ, وہ اہل بدعت اور گمراہ لوگ. اہل سنت کی حقانیت پہ ہم دلائل پیش کر سکتے ہیں. یہ میں اپنے ذمے سے یہ باتیں دیتا جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور میرے دوستوں, اپنی اولاد کو صرف پڑھائی تک محدود نہ رکھو, اپنی اولاد کو صرف کمائی تک محدود نہ رکھو, اپنی اولاد کو اپنے گھر اور بار تک محدود نہ رکھو, شادی اور بیاہ تک محدود نہ رکھو. ارے ہم نے مرنا ہے, ان کے ایمان کی فکر کرو. اپنے اپنے بچوں کو جا کے یہ بتلاؤ, اپنے گھروں کے اندر جا کے یہ بتلاؤ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, اہل سنت والجماعت کیا ہے, انبیاء کیا ہوتے ہیں, صحابہ کرام کیا ہوتے ہیں. یہ باتیں جا کے ان کو بتاؤ تاکہ ان کے ایمان جو ہے وہ راسخ اور مضبوط ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایماندار شخصیت ہے, ہم ان پہ جا کر برداشت نہیں کر سکتے. وہ جنتی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جنتی ہونے کی خبر دنیا کے اندر دی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار فرما دیں زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بقیہ انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر آئندہ جمعے کے اندر گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت حق سے سمجھنے کی توفیق عطا.